بھائی کہو مجھے کس نے حکم دیا ہے؟ گورنر اور پی پی میں مقابلہ، لیکن کس بات کے لیے مقابلہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے؟ آفاق احمد نے چپکا دیا اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پی ٹی آئی نے یہ کیا کر دیا ہے کہ اہم خبر، ایک اور کنٹینر گھس گیا۔ قائد اعظم یا مہاتما گاندھی، گالیاں پبلک میں دینا چاہو؟ اور ایم کیو ایم کی کس رہنما کو اسٹیبلشمنٹ سے گرین سگنل کی ضرورت تھی؟ آج کے پروگرام میں بہت اہم خبر دینے والا ہوں۔ بہت سارے معاملات جو ہو رہے ہیں اس کی تفصیلی آگاہی آپ کو دینے والا ہوں، لیکن ان سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح درخواست کر رہا ہوں کہ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ ڈریے گا مت، خوفزدہ مت ہو۔ مقابلے کے رجحان میں آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کیا کریں گے۔ سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے۔ آئیے گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں بڑی اہم خبروں سے اور بڑے ہی اہم معاملات سے۔ اس وقت پاکستان کی آزادی کا جشن پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر منایا جا رہا ہے، لیکن اسی وقت جب پاکستان کی آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے اور یہ اعلان ہوا ہے کہ 1 تاریخ سے 14 تاریخ تک ہر جگہ پر جشن کا سما ہوگا، لیکن اسی دوران پوری دنیا میں پی ٹی آئی نے مظاہرے کیے، اور پوری دنیا کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام ممالک کے اندر مظاہرے ہوئے ہیں جہاں پی ٹی آئی کے کافی ووٹرز یا سپورٹرز موجود ہیں۔ اس میں چاہے لندن ہو، چاہے اس میں برسلز ہو، چاہے اس میں نیو یارک ہو، ان سب جگہوں پر مظاہرے کیے گئے ہیں، اور وہاں پر جو لب و لہجہ اپنایا گیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ پسند زیادہ آئے گا۔ اب سارا معاملہ ہوا کیا ہے اور کس طریقے سے ہوا اسے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ 5 اگست وہ دن ہے جب خان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ 5 اگست وہ دن ہے کہ ویسے تو واقعات 9 مئی کے دن رونما ہوئے تھے، لیکن اس وقت 9 مئی والے دن جب انہیں گرفتار کیا گیا تھا اور 10 مئی کو جب یہ عدالت کے اندر پیش ہوئے تھے تو اس وقت جج نے کہا تھا گڈ ٹو سی یو، اور اس کے بعد پھر وہ رہا کر دیے گئے تھے۔ لیکن اس کے بعد 5 اگست وہ دن تھا کہ مئی کے بعد جون، جولائی اور اگست، یعنی کہ 3 مہینے کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا تھا، اور اب یہ گرفتاری کو 2 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ تحریک انصاف کا پروگرام یہ تھا کہ وہ پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں اور پوری دنیا کے اندر مظاہرے کرے گی، اور اس کے لیے انہوں نے 4 تاریخ کا دن پوری دنیا کے لیے مختص اس لیے کیا تھا کیونکہ 4 تاریخ کو سنڈے ہوتا ہے، اور سنڈے کے دن وہ اکثریت اپنے لوگوں کی لا سکے گی۔ لیکن وہاں پر بھی اختلافات سامنے نظر آئے۔ کراچی سے لے کر پشاور تک جو 5 تاریخ کے مظاہرے ہو رہے ہیں اس حوالے سے انہوں نے یہ پلاننگ کی ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ کی سطح پر لوگ موجود ہوں گے، لیکن کیا یہ پلاننگ کامیاب ہو کر وہ زیادہ احتجاج کر سکے گی یہ آپ کو میں اگلے پروگرام میں بتاؤں گا۔ لیکن دنیا بھر کے اندر جو انہوں نے مظاہرے کیے ہیں، پی ٹی آئی اتنی اکثریت میں لوگوں کو جمع نہیں کر سکی جتنی ماضی کے اندر وہ جمع کر سکی ہے۔ بڑا ہی اہم ایونٹ اس حوالے سے تھا کہ 2 سال مکمل ہوئے ہیں، اس حوالے سے ظاہر سی بات ہے کہ ہر جگہ پر انہیں زیادہ اکثریت کے ساتھ مظاہرے کرنے تھے۔ ایک بڑی تعداد تھی، لیکن اتنی بڑی تعداد نہیں تھی کہ جو وہاں پر ان مظاہروں کو لیڈ کر سکے۔ پہلی بڑی خبر یہ ہے، اور ظاہر ہے میں نے جس طریقے سے آپ سے کہا کہ ان تمام مظاہروں کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے جو گفتگو کی گئی ہے، میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ اعلیٰ حلقوں میں اتنی پسند نہیں کی جائے گی، اور جو راستے تھے وہ اب بند ہونے کی طرف مزید بڑھیں گے، کیونکہ جس طریقے کا اشتہار آج نیو یارک ٹائمز کے اندر دیا گیا ہے اور مختلف اخبارات کے بین الاقوامی اخبارات کے اندر کافی پیسہ خرچ کر کے جو اشتہارات دیے گئے ہیں اسے بھی کوئی خاص پسند نہیں کیا جا رہا، اور اس میں بھی جو لب و لہجہ ہے وہ پاکستان کے متعلقہ حلقوں کے لیے ذرا مناسب تصور نہیں کیا جا رہا۔ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیوں نہیں کیا جا رہا، کیونکہ اب جو یہ باتیں کہی جا رہی تھی کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر جب تک ان کے پاکستان کے متعلقہ حلقوں کے ساتھ گفتگو نہیں بڑھے گی معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں کچھ اور خبریں بھی بڑی اہم چیزیں ہوتی جا رہی ہیں۔ کراچی شہر کے اندر اور سندھ کے اندر ایک مقابلہ جاری ہے، اور وہ مقابلہ یہ ہے کہ کون زیادہ جشن آزادی کی تقریبات کا انعقاد کرتا ہے۔ اس حوالے سے گورنر سندھ
کامران ٹیسوری ایم کیو ایم کو لیڈ کرتے ہوئے جہاں واضح طور پر نظر آتے ہیں، وہیں پر انہوں نے 4 دن جو ابھی یہ گزرے ہیں، پہلی تاریخ سے 4 دن انہوں نے مختلف تقاریب کیے، مگر وہ ایم کیو ایم کو، پوری ایم کیو ایم کو جس طریقے سے ایکٹیویٹ ہونا چاہیے تھا اس طریقے سے ایکٹیویٹ کرنے میں اب تک ایم کیو ایم کو ناکام رہے۔ گورنر ہاؤس تک کے پروگرام ان کے بہتر ہو رہے ہیں، اور انیس قیام خانی جو کہ خاص طور پر ان کے ساتھ موجود ہے، دیگر لوگ بھی موجود ہیں، لیکن وہ تقریبات صرف گورنر ہاؤس میں اور چند ایم کیو ایم کے جو مخصوص حلقے ہیں وہاں پر نظر آ رہی ہے، لیکن زیادہ کوئی بڑی تعداد اس طریقے سے نظر نہیں آ رہی۔ جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جن 107 حکومتی سطح پر پروگرامز کے انعقاد کا کہا تھا، ان پروگرام کی گونج بھی اس حد تک محسوس نہیں ہو رہی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ یہ اعلانات تو تھے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اپنی جماعتوں کو باقاعدہ اس میں اتنی شمولیت کے لیے اس طاقت سے نہیں سامنے لا سکی ہے جس طاقت سے ان کو ہونا چاہیے تھا۔ لیکن تقریبات ہیں، اور اس میں خاص طور پہ گورنر سندھ پر کڑی تنقید کی گئی ہے، اور کہا ہے کہ گورنر سندھ جو ہے وہ ان کی باتیں کروڑوں کی ہیں اور دکان پکوڑوں کی بھی نہیں ہیں، ورنہ پہلے تو یہ محاورہ مشہور تھا نا کہ گورنر سندھ کی جو ہے مطلب ایک عام محاورہ یہ کہا جاتا ہے کہ باتیں کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی، تو لیکن یہ بات کس نے کہی ہے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اور یہ بات چلی اس وقت کہ جب ایک تقریب کے اندر، جب بزنس مین فورم کی وہاں تقریب ہو رہی تھی، تو کامران ٹیسوری صاحب نے کہا کہ ایم کیو ایم کے جو لوگوں کو اب صاحب کہا جاتا ہے، بھائی نہیں کہا جاتا۔ کیا کہا، پہلے سنتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ سوچ رہا تھا ایم کیو ایم بدل گئی، کیونکہ جتنے بھی لوگ آ کے ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے نام لے رہے تھے سب کو صاحب کہہ رہے تھے، میں سوچ رہا تھا یہ بھائی سے صاحب کیسے ہو گئے سر، تو یہ دوبارہ جب بھائی بنیں گے تو حالات ٹھیک ہو جائے۔ تو آپ نے یہ سنا، تو اب اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو تو موقع چاہیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ترجمانوں کی اتنی بڑی فوج رکھی ہوئی ہے، تو انہوں نے فوراً سعدیہ جاوید صاحبہ جو کہ ایم پی اے بھی ہیں اور آج کل کافی ایکٹیو ہیں اور اس وقت ترجمان بھی ہیں وہ سندھ حکومت کی، تو انہوں نے کہا کہ ان کی باتیں جو ہے وہ کروڑوں کی اور ان کی پکوڑوں کی دکان بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک بار پھر بھائی گیری کا نظام چاہتے ہیں۔ تو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان چاہے بات چیت کچھ بھی ہو، لیکن کچھ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ، خاص طور پہ کوئی بھی ایم کیو ایم کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئے تو موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اس کا مطلب کیا کوئی بہت بڑے تناؤ کی کیفیت ہے؟ نہیں، کوئی تناؤ کی کیفیت نہیں ہے، لیکن اگر تناؤ کی کیفیت ہے تو وہ میں بتا رہا ہوں وہ کس جگہ پر ہے۔ وہ اس جگہ پر پہنچی، آفاق احمد صاحب نے اعلان کیا تھا کہ جناب والا میں جو ہے وہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اجرک کی جگہ پر پاکستان کا پرچم لگایا جائے، تو جہاں پر مختلف تقاریب ہو رہی ہے وہیں پر آفاق احمد صاحب کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی کہ جس میں انہوں نے اجرک کی جگہ پر پاکستان کا پرچم لگایا۔ ذرا سا ویڈیو کو دیکھتے ہیں، پھر آگے چل کر آپ کو کہانی بتاتا ہوں۔ اب اس کے بعد سے پھر آفاق احمد صاحب پر ایک کمپین شروع ہو گئی کہ جو گاڑی کا نمبر پلیٹ دی جا رہی ہے اس میں جو ہے وہ انہوں نے ٹیکس نہیں بھرا یا دیگر معاملات ان پر گفتگو کی جا رہی ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اس کے بعد سے پورے سوشل میڈیا پر ایک کیمپین جاری ہو گئی ہے، اور اس وقت جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی پیچھے رہ جاتی ہے اور اب جو ہے اس نے حزب معمول جو ہے وہ قوم پرستوں کو آگے کر دیا ہے، اور دونوں طرف سے سخت بیانات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک جنگ کا آغاز ہو گیا ہے، اور جنگ اس حوالے سے ہے کہ کچھ لوگ آفاق احمد صاحب کے قدم کو سراہ رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف جو مختلف قوم پرست لوگ ہیں وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اب یہ کشمکش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے۔ اور جس طریقے سے یہ بات نمبر پلیٹ کا ایشو اس وقت جتنی سنگین صورتحال اختیار کر چکا تھا، اور میں نے جس طریقے سے آپ سے پچھلی بار بھی پروگرام میں کہا تھا کہ کورنگی کے علاقے میں اس حوالے سے کافی تناؤ پایا جا رہا تھا، اب جو ہے وہ پورے شہر میں اس حوالے سے مختلف لوگوں نے اپنی نمبر پلیٹس پر پرچم، پاکستان کا پرچم لگانا شروع کیا ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ اب پولیس کیا کرے گی، اور ایم کیو ایم کی یعنی مہاجر قومی موومنٹس کے کارکنان جو ہے وہ اس حوالے سے اب کیا کریں گے یا لوگ کیا کریں گے۔ اب اس حوالے سے ایک پورے شہر کے اندر تناؤ کی کیفیت موجود ہے۔ تو اس خبر جہاں یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ معاملات بھی سامنے آنا شروع ہیں۔ ایک بہت ہی اہم انٹرویو سامنے آیا، اور وہ ہے ایم کیو ایم کی ایک رہنما کا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب 22 اگست کا واقعہ رونما ہوا تھا تو اس وقت وہ ملک سے باہر چلی گئی تھی، اور جب وہ ملک سے باہر آ رہی تھی تو انہیں ضرورت تھی کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ انہیں کوئی کلیئرنس دے دے، اور اسٹیبلشمنٹ کی کلیئرنس کے لیے وہ 5 لوگ اسٹیبلشمنٹ سے ملنے کے لیے گئے تھے، اور جنہوں نے کیشور زہرا کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ جناب والا ان کو واپس آنے کی اجازت دی جائے۔ اب اس کے بعد کیشور زہرا کیا کہتی ہے، ذرا سا اس جملے کو سنتے ہیں، پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ پھر جب 1 مہینہ گزر گیا تو میں تو اسے باہر رہتی بھی نہیں ہوں زیادہ، تو پھر میں نے فون کیا کہ میں آ رہی ہوں، تو مجھے ہمارے ایک ہی ذمہ دار ساتھی نے بتایا کہ آج ہم 5 لوگ گئے تھے ان سے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے بات کرنے کے لیے کہ ان کا تو سوشل ورک بھی ہے، کام بھی ہے،
تو ان کو آنے کی اجازت دے دی جائے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ 5 بیٹھے ہیں, آپ 5 سے اکیلی کو کافی ہیں. میرا سوال یہ نہیں ہے, سوال جو ہے نا کشور زہرا صاحبہ نے ایک ایسا معاملہ کھولا ہے کہ جس کی جتنی پرتیں کھولی جائیں گی اتنا زیادہ آگے بڑھے گا. پہلا سوال یہ ہے کہ کشور زہرا صاحبہ کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے وہ 5 لوگ کون تھے کہ جنہیں اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا کہ آپ 5 لوگ ایک طرف اور وہ ایک طرف. یہ 5 لوگوں کے نام کون ہیں؟ اب آپ کو میں بتاؤں 5 لوگوں کے نام ہیں, یا کشور زہرا صاحبہ بتائیں گی کہ وہ 5 لوگ کون تھے, یا پھر اب وہ لوگ خود بتائیں گے کہ ہم بات کرنے کے لیے گئے تھے. تو میں آپ کو آئندہ کے پروگراموں میں یہ بات واضح طور پر بتاؤں گا کہ وہ 5 اہم لوگ کون تھے کہ جو اسٹیبلشمنٹ سے کشور زہرا کے لیے بات کرنے کے لیے گئے تھے, ان کے نام کیا تھے, اور کون کون لوگ یہ 22 اگست کے بعد یہ تمام مذاکرات کی میز سجائے ہوئے تھا, اور کنہوں نے کیا کیا یقین دہانیاں کروائی تھی. یہ پوری تفصیلات جو اس دن 5 دنوں کے 5 لوگ جو گئے تھے اور ان کے ساتھ جو واقعات ہوئے تھے, وہ پورے کا پورا واقعات کا میں آپ کو ایک تسلسل بتاؤں گا. یہ آئندہ کے کسی پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا. میرے پاس ان 5 لوگوں کے نام بھی ہے. اس ملاقات کے اندر پوری جو ڈسکشن ہوئی تھی وہ بھی میرے سامنے. اچھا, ابھی کیونکہ ہم نے ایک نیاز حلیم کیا تھا, تو اس حوالے سے ایک بڑی اہم بات بھی ہوئی تھی کہ وہاں پر مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما آئے تھے, وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما آئے تھے, وہاں پر MKN کے رہنما آئے تھے, وہاں پر ہماری دعوت کے باوجود بھی جو ہے وہ کامران ٹسوری صاحب نہیں آئے تھے. ہم نے بڑی دعوت دی تھی انیس خان خانی صاحب کو, وہ بھی نہیں آئے. لیکن خیر ایک الگ مسئلہ ہے وہ. لیکن وہاں پر جو ہے وہ کچھ باتیں ہوئی ہیں اور بہت اہم خبریں ہوئی ہیں وہاں پر بھی, اور اس میں میری ملاقات وسیم آفتاب صاحب سے بھی ہوئی تھی. وسیم آفتاب صاحب نے سنسس کے حوالے سے, مردم شماری کے حوالے سے جو ڈیٹا دیا ہے, اس حوالے سے میں ایک ویلاگ آپ کے سامنے جلد رکھوں گا, اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ مردم شماری کے بارے میں کیا معاملات ہوتے ہیں. لیکن خیر فی الحال اس وقت میرا ٹاپک وہ نہیں ہے, ایک اور ٹاپک پر چلتے ہیں. اور اب وہ 5 لوگوں کے بارے میں آپ کو عنقریب بتانے والا ہوں, تو پھر ظاہر ہے اس بارے میں پہلے تو میں دیکھتا ہوں کہ خود کشور زہرا صاحبہ کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ آتا ہے, یا پھر جو ہے وہ ان 5 لوگوں کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ آتا ہے. اگر نہیں آتا ہے تو پھر ہم ظاہر ہے آگے چل کر اس پر پوری تفصیلات کے ساتھ جو ہے وہ ہم کہانی کریں گے, اور پوری تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس سارے معاملات کے پیچھے پس پردہ کیا لوگ تھے. اچھا, ایک اور بات جو ہے وہ سامنے آئی, اور وہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا. کنٹینرز گردی ابھی تک جاری ہے, اور اب یہ کنٹینرز گردی صرف موٹر سائیکلوں تک نہیں رہی ہے, اور کنٹینرز اور ہیوی ٹریفک جو ہے وہ موٹر سائیکلوں کو جہاں کچلتی جا رہی ہے, وہیں پر اب وہ گھروں کے اندر بھی گھس جا رہی ہے. ذرا سا آپ یہ ہیڈ لائن دیکھیں, کراچی کا علاقہ ڈیفنس, اور ڈیفنس کے علاقے میں گھر کے اندر کنٹینر گھس گیا, اور 2 افراد جو ہے وہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق شدید زخمی تھے, لیکن بعد میں اب آگے اس کی صورتحال کیا ہوتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے. تو کنٹینر گردی جو ہے وہ ابھی تک بند نہیں ہو پا رہی ہے, اور جس طریقے سے کنٹینرز گھس رہے ہیں, جس طریقے سے ڈمپر گھس رہے ہیں, جس طریقے سے بسوس کے واقعات رونما ہو رہے ہیں, ابھی تک جو ہے وہ ان کو کنٹرول کرنے کا سسٹم کوئی بھی سامنے نہیں آ سکا ہے. ایک اور بڑی خبر کی طرف چلتے ہیں, اور قائد اعظم بڑے رہنما ہیں یا مہاتما گاندھی؟ ہمارا کہنا ایک بات بہت زیادہ واضح, اور ہم یہ بات بار بار کہتے ہوئے ہیں کہ جناب والا قائد اعظم محمد علی جناح کی جدوجہد کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے. لیکن اب کچھ لوگ پاکستان کے اندر ہی ایسے موجود ہو گئے ہیں کہ جو کہ, اور ان کو کوئی کچھ کہتا بھی نہیں ہے. اب ذرا سا آپ یہ اسٹیٹمنٹ سنیے گا مرزا انجینئر محمد علی صاحب کا. 20ویں صدی کا سب سے بڑا اگر لیڈر کسی کو مانتا ہوں نا تو مہاتما گاندھی ہے. محمد علی جناح کو بعد میں رکھتا ہوں. کیا واقعی میں یہ صورتحال ہے کہ جناب قائد اعظم محمد علی جناح کے متعلق یہ لوگ اس طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں, اور انہیں کوئی روک بھی نہیں سکتا ہے؟ کیوں نہیں روک سکتا ہے؟ اب یہ ڈومیسائلز کے ایشو ہیں یا دیگر ایشوز ہیں, یہ براہ راست اس طرح کی گفتگو کر کے پاکستان کی آزادی کے جشن میں جان بوجھ کر ایسے کلپس نکالتے ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس کے ساتھ کنٹروورسی بھرے. مرزا محمد علی انجینئر صاحب کا سیاست کے حوالے سے اتنا تجربہ نہیں ہے, اور نہ ہی وہ سیاست کی اتنی باریکیوں کو سمجھتے ہیں, لیکن ہر بار آپ کو وہ سیاسی معاملات کے اندر کودتے ہوئے اور سیاسی معاملات کو بتاتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ ایک علیحدہ بحث ہے, ہم اس میں آپ کو میں 10 لاکھ مثالیں دے سکتا ہوں قائد اعظم کی اسٹرگل کے حوالے سے, اور میں 10 لاکھ باتیں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جناب انہوں نے کیا کیا اسٹرگل کی اور وہ کس حد تک بڑے لیڈر تصور کیے جاتے ہیں. لیکن میرا اس وقت یہ سوال نہیں ہے, اور نہ ہی میں اس پر اس وقت اتنی بحث کرنا چاہتا ہوں. میں بحث یہ کرنا چاہ رہا ہوں, یہ بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت آزادی کے جشن
میں یہ جو کچھ لوگ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جان بوجھ کے ایسی کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے وہ خبر میں رہے. ان کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ عوام کو معلومات فراہم کی جائے, اور ان کا سیاست جانرا بھی نہیں ہے, لیکن یہ آپ کو ہر سیاسی ایونٹ میں اس طریقے سے نظر آئیں گے کہ ان کی ویڈیوز وائرل ہو, اور یہ صرف ویڈیوز وائرل ہونے کے لیے کرتے ہیں. اگر کسی دن مرزا صاحب کو اگر فرصت ملے 1-to-1 بیٹھتے ہیں اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ لیڈر کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں اور پوری دنیا کسے لیڈر تسلیم کرتی ہے اور اس کی فالوئنگ کو کس طریقے سے تسلیم کرتی ہے, اس پر آ کر جب آپ بات کریں گے تو ہم آپ کو بہت تفصیل کے ساتھ بات بتائیں گے کہ جناب کس کی لیڈرشپ کتنی مضبوط تھی اور کس نے کیا کام کیا اور دنیا کسے لیڈر تسلیم کرتی ہے. اس پر ایک بحث ہو سکتی ہے, لیکن اس وقت کا جو مسئلہ تھا نا وہ سارا یہی سارا سلسلہ ہے. اصل میں چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کون کس طریقے سے دیکھتا ہے. ایک اور خبر کی طرف چلتے ہیں, اور ایک اور خبر جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, اور وہ خاص طور پر ایک اعلان ہوا تھا کہ بڑی تنقید کی گئی تھی الطاف حسین صاحب کی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی پر, اور یہ کہا گیا تھا کہ جناب اعلیٰ شخصیات جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے معاملات کو دیکھیں کہ کس طریقے سے کرپشن ہو رہی ہے, کس طریقے سے معاملات ہو رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. اب اس کے اعلانات کے بعد, یا اعلان جنگ کا جس کا نام دیا گیا تھا, اس کے بعد کیا صورتحال رہی ہے. اب ہماری کچھ اس حوالے سے میں نے ذرا سی معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کی ہے, تو ذرا سا مجھے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا واقعی میں یہ پوری موومنٹ ایک بننے والی ہے یا ایک موومنٹ کی طرف آگے بڑھا جا رہا ہے, اور کیا اسے واقعی میں سنجیدگی کی بنیاد پر MQM لندن یعنی الطاف حسین صاحب کی طرف سے باقاعدہ کوئی پروٹیسٹ پیپلز پارٹی کے خلاف یا سوشل میڈیا کیمپین شروع کی جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ میری اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس طریقے سے کوئی معاملات ہو رہے ہیں. ایک اور بات بھی آئی تھی کہ وہ جو ایک ویڈیو آئی ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ الطاف حسین صاحب کی جب صحت خراب تھی تو کچھ لوگوں نے گفتگو کی تھی ان کے متعلق. ایک واقعہ بڑا عجیب سا واقعہ پیش آیا ہے کہ جن صاحب نے گفتگو کی تھی ان کا اور بڑا نازیبہ الفاظ استعمال کیے تھے, اس کی موت کی خبر آئی ہے. یعنی کہ جو دوسرے لوگوں کی موت کا انتظار کرتا ہے پھر قدرت کس طرف جاتی ہے, وہ اس پر میں پھر کبھی ایک تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا. لیکن ایک اور بڑی خبر کی طرف آپ کو چلنا ہے اور ایک بڑے اور معاملات کی طرف بھی مجھے گفتگو کرنی ہے. اچھا, میرے خیال سے وقت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے, تو اس خبر کو بھی یہیں روکتے ہیں. اگلے ویلاگ میں میں آپ کو کچھ اور تفصیلات بتانے والا ہوں. بڑی حیرت انگیز اور بڑی ہی سسپینس سے بھری ایک کہانی میں سنانے والا ہوں کہ آج کل چند MQM کے رہنماؤں کے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں, اور ایک میں بھائی, ایک تیسرا بھائی ہے, یعنی دو بھائی یعنی کہ MQM کی لینگویج میں اگر آپ دیکھیں تو آج کل بھائی کا ذکر پھر سے بڑھنا شروع ہو گیا ہے. تو جس طریقے سے کامران ٹیسوری صاحب نے کہا, تو ایک اور بھائی ہے, تیسرا بھائی, جس کو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب تیسرا بھائی کہتے تھے. اب وہ ایک بھائی تو الطاف حسین صاحب تو کہتے تھے, اور ایک بھائی جو ہے وہ کسی اور کو کہا تھا, اور تیسرا بھائی کس سے کہا تھا. میں اگلے پروگرام کے اندر ایک تیسرے بھائی کی کہانی آپ کے سامنے لانے والا ہوں. بڑی ہی تجسس بھری کہانی ہوگی, اسے ضرور سنیے گا. ابھی کے لیے یاد دیجیے, چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. یاد دیں اللہ نے کے بعد.